جو ہے وہ صرف دلچسپی کی خاطر یہ بحثیں جاری ہوتی ہیں. کئی دوست پوچھتے ہیں، کہتے ہیں کہ مرد کو 4 شادیوں کی اجازت ہے تو عورت کو کیوں ایک سے زائد شادی کی اجازت نہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اب اسلام کا ہر حکم بہرحال اپنے اندر ایک حکمت اور کوئی نہ کوئی وجہ ضرور رکھتا ہے، کیونکہ خدا تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا، خدا تعالیٰ اس کی ضروریات کو بہتر سمجھتا ہے، اور جو خالق ہے وہی اپنی تخلیق کے متعلق بتا سکتا ہے کہ کون سی چیز اس کے لیے مفید ہے اور کون سی چیز اس کے لیے مفید نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ نے جب یہ فرمایا کہ ایک مرد کو 4 شادیوں کی اجازت ہے، اور بطور یہ اس جگہ میں یہ بھی ذکر کر دوں کہ یہ بطور علاج کے ہے، نہ کہ بطور غذا کے، یہ اجازت ہے، یہ حکم نہیں ہے. تو جب مرد کو کہا گیا کہ وہ 4 شادیاں کر سکتا ہے اور عورت کو کہا گیا کہ وہ نہیں کر سکتا، تو اس میں یہ حکمت تھی کہ اگر ایک مرد کی 4 بیویاں ہوں اور ان سے پھر بچے ہوں تو ہر کوئی شخص یہ پہچان سکے گا کہ اس بچے کا باپ کون ہے اور اس بچے کی ماں کون ہے. لیکن اگر اس کو ہم الٹا دیں، جیسا کہ یہ آپ نے لوگوں کی طرف سے سوالات آتے ہیں، تو اگر عورت کے 1 سے زائد شوہر ہوں، 1 سے زائد خاوند ہوں اور پھر بچہ ہوتا ہے، تو پھر یہ نہیں پتہ لگے گا کہ بچے کا باپ کون ہے. یہ تو پتہ ہوگا سب کو کہ ماں کون ہے، لیکن یہ نہیں پتہ ہوگا کہ بچے کا باپ کون ہے. اور اگر وہ کسی جگہ پہ اندراج کروانے جاتی ہے عورت اور بچے کا، اور وہاں پہ یہ عجیب سی صورتحال پیدا ہو جاتی ہے کہ وہ بچے کا باپ کی جگہ کس کا نام لکھوائے، 4 شوہر ہیں، 4 میں سے کس کا نام لکھوائے، تو یہ ایسی مزے کا خیز صورت ہے کہ جو معاشرے میں فساد کا باعث بن سکتی ہے. بلکہ ممکن ہے وہ 4 اگر کسی ایک کا نام لکھوایا جائے تو باقی تینوں جھگڑا کریں کہ نہیں یہ ہمارا بچہ ہے. تو اس لیے اللہ تعالیٰ کو بہتر علم تھا، پتہ تھا کہ میں نے اپنی مخلوق کے لیے کون سا قانون بنانا ہے. اس لیے خدا تعالیٰ نے یہی بنایا کہ عورت کو 4 شادیوں کی اجازت، ایک وقت میں 4 شوہر کرنے کی اجازت نہیں ہے. پھر ایک اور بات بھی ہے کہ اگر وہ بچے جن کے باپ کا پتہ نہ ہو، اگر ایسی صورتحال پیدا ہو جاتی ہے اور اسی کشمکش میں رہتے ہیں کہ باپ اصلی کون ہے، تو ایسے بچوں کے متعلق ماہر نفسیات بھی یہ کہتے ہیں کہ وہ بچپن میں ایک ذہنی مریض کی صورت ان کی اختیار کر لیتے ہیں، اور بجائے اس کے کہ معاشرے کا کوئی مفید وجود بنے، وہ معاشرے پر ایک بوجھ بن جاتے ہیں. تو بلکہ یہاں پہ میں یہ بھی عرض کر دوں کہ بعض لوگ اس حکمت کو غلط ثابت کرنے کے لیے یہ کہتے ہیں کہ ڈی این اے ٹیسٹ ہو جاتا ہے، ڈی این اے ٹیسٹ کے ذریعے سے پتہ لگ سکتا ہے کہ کون اصل باپ ہے اور کون ماں ہے. یہ تو بات ٹھیک ہے ان کی کہ ڈی این اے ٹیسٹ کے ذریعے سے پتہ لگ سکتا ہے، اگرچہ ابھی تک یہ نہیں پتا کہ 100% پتہ لگتا ہے یا اس میں کچھ نہ کچھ کمی ہوتی ہے. لیکن اگر پتہ لگ بھی جاتا ہو تو یہ تو طریقہ آج سے 40-50 سال قبل ایجاد ہوا ہے، اس سے پہلے تو یہ نہیں تھا. اور اسلام ایک ایسا مذہب ہے جو یونیورسل ہے، جس نے تمام دنیا کے لیے قانون بنانا ہے. تو جو عام قانون ہے اس سے ہٹ کے ایک پیچیدہ عجیب سی اس کی سچویشن پیدا کر دینا کہ ایک عام سادہ سے طریق سے ہٹ کے اس مرحلے میں ڈال دینا، یہ کسی قسم کی کوئی عقل مندی بہرحال نہیں ہے. آج بھی منصور صاحب یہ دنیا کے ہر جگہ پر اویلیبل تو نہیں ہے، ہر شخص کو یہ چیز، یہ سہولت میسر نہیں ہے. دنیا کے آج بھی ایسے علاقے ہیں جہاں تک ابھی انسان اس لباس کی حد تک بھی نہیں پہنچا، تو ڈی این اے کی اس سے بحثیں کرنا اور یہ بات کرنا، یہ قانون پھر عام نہیں ہوتا اس سے. اور قانون تو وہ ہوتا ہے جو ایک کمپلیٹ شکل جو ہے وہ رکھتا ہو، جس سے فساد کے جو مواقع ہیں وہ سارے بند ہو جائے. اس لیے ایک مکمل قانون کی شکل میں اسلام نے اس کو دیا ہے. اور اس کا جواب حضرت خلیفۃ المسیح اول رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک اور انداز میں بھی دیا ہے، وہ بھی بڑا زبردست انداز ہے. حضور فرماتے ہیں کہ اس بات کو تسلیم کرنے میں قدرتی روک ہے. وہ قدرتی روک کیا ہے؟ فرماتے ہیں کہ ایک مرد کے اگر ایک مرد کی 4 بیویاں تو بیک وقت اس سے 4 بچے پیدا ہو سکتے ہیں، اور اگر ایک عورت کے 4 شوہر ہوں تو یہ ایک قدرتی امر ہے کہ وہ ایک حمل میں 4 خاوندوں سے بچہ پیدا نہیں کر سکتی. تو یہ حضور نے ایک خاص زاویے سے اس کو بیان فرمایا کہ قدرتی جو قانون ہے وہ بھی اس بات کی تائید کر رہا ہے کہ یہ ممکن نہیں ہے اس طرح سے. اور شادی کا
بنیادی مقصد تو اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ اس سے جو ہے انسانی نسل کی افزائش ہو، بقائے نسل کے لیے. بالکل. تو ایک جو ہے حمل چلے ایک خاوند سے ٹھہر گیا، باقی جو ہے ان کو وہ مرحلہ آنے تک 4 سال لگیں گے اگر جو باقی باری باری وہ اس طرح. اور پھر بھی نہیں کہ عورت نے اس کا وضع عمل ہوگا، بچے کو دودھ پلانا ہے، اس کی پرورش کرنی ہے، تو اس لیے یہ سلسلہ جو ہے کہاں دور چلا جاتا ہے، یہ ممکنات میں سے نہیں ہے یا فساد کا باعث ہے یہ بھی. اور ایک اور بات اس میں دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ الرجال قوامون علی النساء. جی بالکل. اگر 4 مرد وہاں پہ 4 کے 4 قوام بیٹھے ہوں تو آپ سچویشن دیکھیں کہ اس بیچاری عورت کا کیا حال ہوگا، اور وہ وہاں پہ اور مردوں کی قوامیت کہاں جائے گی، اور عورت وہ اس وقت کس کی بات مانے گی، کس کو وہ رد کرے گی، اور اس کے گھر کی سچویشن کیا بنے گی. یہ بڑی آپ نے یہ ہم بات کی ہے کہ دیکھیں ساری دنیا میں ایک اسلام کا تو یہ واضح، جیسے آپ نے یہ آیت پڑھی کہ مردوں کو ایک عوام کی حیثیت حاصل ہے، گھر کے سربراہ کی حیثیت حاصل ہے. باقی دنیا میں بھی دیکھیں تو اسی طرح ہے، ساری دنیا میں وہ اس کا مذہب کو چھوڑ کے بھی کہ مرد جو ہے وہ بہرحال گھر کے سربراہ کی حیثیت رکھتا ہے، کہ جو حتمی طور پہ فیصلے کرنا، وہ معاملات کو لے کے چلنا، ذمہ داریاں اٹھانا، یہ اس کا کام ہے. اب جہاں پر 4 مرد جو ہیں وہ اس حیثیت سے کہ وہ اتھارٹی رکھتے ہیں، وہاں پر وہ جمع ہوں اور ہر ایک جو ہے اپنی جگہ ایک برابر کا حق رکھتا اس عورت پر حکم دینے کا یا اس کو کوئی بات کہنے کا، بات منوانے کا. فرض کریں ایک کہتا ہے میرے ساتھ سفر پر چلو، دوسرا کہتا ہے نہیں میں نے گھر میں رہنا ہے، تیسرا کہتا ہے نہیں جی میرا تو ابھی دل کر ہے تم فلاں چیز پکا دو مجھے جو ہے فوری طور پہ. تو یہ سارے جو جہاں پر کسی قدر بھی حاکمیت کا تعلق آئے گا، اگر اس میں شراکت یوں ہو جائے تو وہ فساد برپا ہوتا ہے. قرآن کریم میں ایک بڑی وسیع تناظر میں ایک اللہ تعالیٰ نے بات بیان کی ہے کہ اگر ایک سے زیادہ الہ ہوتے زمین میں لفسدتا، تو ان میں جو ہے وہ فساد برپا ہو جاتا. وہ ہر ایک جو ہے اپنی اپنی ملکیت کو علیحدہ لے جانے کی کوشش کرتا. تو اس لیے یہ چیزیں طبی طور پر ہمیں نظر آتا ہے قدرتی طور پر کہ یہ معاشرے کا حصہ بن نہیں سکتی. جو شادی کے نتیجے میں ایک عمدہ گھر کا ماحول پیدا ہوتا ہے، اگر یہ اجازت روا رکھی جاتی تو وہ اچھے ماحول کی بجائے خرابیاں زیادہ پیدا کرتا ہے. اور جو شادی کی قرآن کریم نے جو اس کی حکمتیں بیان کی ہیں اس میں ایک لے یسکن الیہا، جو مرد ہے وہ سکون حاصل کرے. اور اس میں صرف مرد کے سکون کی بات نہیں، عورت کو بھی سکون ملتا ہے. اسی لیے تو آپ دیکھیں کہ اگر اس قسم کی سچویشن پیدا ہو کینچا تانی والی، تو اس میں تو سکون والی تو کوئی بات ہی نہیں ہے، درمیان میں رہ جاتی ہے. اور وہ تو ہر وقت جو ہے وہ لڑائی جھگڑے کی اور اس طرح کی صورت ہوگی. یہ منصور صاحب بیان فرما رہے تھے. جی میں عرض کرتا ہوں، یہ تو ماشاءاللہ زبردست سارے پوائنٹ نکل آئے کہ معاشرے کا امن اور سکون جو ہے وہ برباد ہو جاتا ہے. تو اسی کی تائید میں یہ لے کر آؤں گا کہ اگر اسٹیٹسٹکلی مطلب اعداد و شمار کے لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو اعداد و شمار کے لحاظ سے یہ بھی ایک مکمل سائنس ہے. اس کے مطابق بھی جو عورتوں کی تعداد ہے وہ مردوں سے زیادہ ہے اور مردوں کی تعداد کم ہے. اگر اس کو قابل عمل اس طریقے سے ہم بنا سکتے ہیں، یو کے کی مثال صرف میں دوں گا کہ 10 لاکھ عورتیں مردوں سے زیادہ ہیں. اب یہاں پہ یہ قانون تو لگ سکتا ہے کہ ایک مرد 4 شادیاں کر لیں، یہ قانون تو لاگو ہو سکتا ہے، لیکن یہ قانون لاگو کیا ہی نہیں جا سکتا کہ ایک عورت جو ہے وہ 4 مرد کر لے. اور پھر دنیا میں ایسے انقلابات آتے رہتے ہیں کہ بعض اوقات جنگیں ہوتی ہیں یا حالات خراب ہوتے ہیں ملکوں کے، تو اس صورت میں مرد عموماً جنگ پر چلے جاتے ہیں یا جنگوں میں مارے جاتے ہیں، ہلاک ہو جاتے ہیں. اس صورت میں عورتیں ہی عورتیں رہ جاتی ہیں. تو اسلام کا جو یہ حکم ہے کہ ایک مرد 4 شادیوں کی اجازت ہے، اس میں یہ بھی بڑی حکمت ہے کہ جنگی دنوں میں جب ایسے حالات پیدا ہوں تو جب عورتیں رہ جائیں تو پھر ایک مرد 1 سے زائد شادیاں کر لے تاکہ معاشرے کا امن اور سکون برباد نہ ہو اور وہ قائم رہے. تو اس رنگ میں بھی اس کو بیان کیا جا سکتا ہے. لینے والا، ان کی نگہداشت کرنے والا، ان کو جو ہے ان کا کوئی کفیل بننے والا جو ہے وہ موجود ہو. اسی طرح اگر بچوں کے جو شروع میں بات ہوئی تھی نسب نامے کی، اگر وہ بات جو ہے مشتبہ ہوتی ہے
ایک سے زائد شادیاں عورت کی اور مشتبہ ہوتی ہے تو اس بچے کا کون ذمہ دار ہوگا؟ نان نفقے کا، اس کے سارے معاملات کا، اس کی جو ذمہ داری جو ہے، خدا نخواستہ معاشرے میں یہ بھی قانون کا حصہ ہے کہ اگر کوئی بچہ غلطی کرتا ہے یا جرم کرتا ہے تو اس کا جو گارڈین ہے، جو اس کے ماں باپ ہیں، وہ اس کے رسپانسبل ہوتے ہیں. تو اگر اس کا جو باپ ہے وہ اس کا کوئی ذمہ دار ہی نہیں بن رہا، اس کا کوئی واضح جو ہے پتہ ہی نہیں چل رہا، تو وہ معاشرے میں کس حیثیت سے بیچارہ جو ہے وہ شامل ہوگا. تو اس لیے عورتوں کی طرف سے نسل کے تحفظ کے اعتبار سے، دنیا کے اعداد و شمار کے اعتبار سے، اب یہ قدرتی بات ہے، اس میں کوئی جتنا بھی بڑا آزادی کا دعوے دار ہو، اس کو یہ طاقت نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت سے وہ لڑے کہ عورتوں کی تعداد زیادہ کیوں ہے، وہ اس کو کسی طرح کم نہیں کر سکتا. اس لیے جو قانون قدرت میں وہ بات شامل ہے اور اس کی حکمت کے مطابق جو اسلام نے قوانین بنائے ہیں، اسی کے مطابق چل کے یہ معاشرہ جو ہے وہ آگے ٹھیک طرح رہ سکتا ہے. اگر اس پر عمل نہ کیا جائے تو جیسے آپ نے ذکر کیا کہ اتنا فساد پیدا ہوتا ہے، نہ کوئی ذمہ داری لینے کے لیے تیار ہو رہا ہے، نہ کوئی آپس میں لڑائی جھگڑے کی کیفیت پیدا ہو رہی ہے. اور پھر اگر عورتیں زیادہ ہیں تو اگر ان کا تحفظ نہ کیا جا سکے، اور جس طرح آپ نے بھی بیان کیا کہ مرد کو کفیل نہ بنایا جائے، تو اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ معاشرے میں بے حیائی اور فحاشی جنم لیتی ہے. اور پھر اس کا جو ایکسٹریم ہے وہ یہ نکلتی ہے کہ ہم جنس پرستی کی طرف رجحان بڑھ جاتا ہے، کیونکہ مردوں اور عورتوں کا جو تناسب ہے وہ اگر برقرار نہ رکھا جائے تو اس میں ایک صورت یہ بھی بن جاتی ہے. جی ٹھیک ہے منصور صاحب، بہت شکریہ آپ